السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے بلخ کے سلطان اور ایک بہت بڑے حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے کہ اچانک چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں آپ کے پہچان کا ایک آدمی ہوں اور اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو تخت و تاج میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ اس کی یہ بات سن کر آپ ہیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جب آپ کا دربار لگا ہوا تھا تو ایک بہت ذی حشم آدمی دربار میں آیا، جسے دیکھ کر لوگوں پر ایسا رعب چھا گیا کہ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک جا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جب حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں یہاں آئے ہو، تو اس نے کہا میں یہاں ٹھہرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر یہ تو مسافر خانہ لگتا ہے، اس لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی، یہ مسافر خانہ نہیں ہے بلکہ یہ شاہی محل ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا آپ سے پہلے یہاں کون لوگ آباد تھے؟ تو آپ نے فرمایا میرے باپ دادا۔ اسی طرح اس شخص نے کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد کہا اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری اولادیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ذرا آپ سوچ کر بتائیے، جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں اور جہاں کوئی ٹک نہیں سکا، تو وہ جگہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رات ہی کے واقعے سے کافی بے چین تھے، اور اس واقعے نے آپ کو اور بے چین کر دیا۔ آپ اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ آخرکار ایک جگہ ملاقات کرنے کے بعد آپ نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی دوران آپ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن آپ لشکر سے بچھڑ کر اکیلے رہ گئے۔ تبھی ایک غیبی آواز آئی، اے ابراہیم، موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ آواز برابر آ رہی تھی، جس سے آپ کی کیفیت بدلتی چلی گئی۔ پھر اچانک آپ کے سامنے ایک ہرن آیا۔ جب آپ نے اس کا شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا، اے ابراہیم ادہم، اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی ولادت کا مقصد یہی ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے ہوئے پھریں؟ پھر آپ کے سواری کے زین سے بھی یہی آواز آنے لگی، اور آپ گھبرا کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے کہ فوراً آپ کا دل باطنی نور سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و سلطنت کو چھوڑ کر گریہ و زاری کرتے ہوئے نیشا پور کے قریب ایک اندھیرے اور بھیانک غار میں آپ نے مکمل 9 سال تک رب تبارک و تعالی کی عبادت کی۔ ناظرین، آپ ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کرتے اور اسے بازار میں بیچ دیتے، اور جو کچھ آپ کو ملتا اس میں سے آپ آدھا رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے اور باقی رقم سے روٹی خرید لیتے۔ پھر جمعہ کی نماز ادا کر کے آپ ایک ہفتے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ٹھنڈی کے موسم میں آپ نے برف کے پانی سے غسل کیا اور رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہے۔ صبح جب آپ کو ہلاکت والی سردی محسوس ہوئی تو آپ نے آگ جلانے کا خیال فرمایا۔ ابھی آپ اسی خیال میں تھے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آپ پر گرم کپڑا ڈال دیا ہو، جس کی وجہ سے آپ کو راحت والی نیند آ گئی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے
تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس کی گرمی کی وجہ سے آپ کو نیند آئی تھی۔ اس اژدہے کو دیکھ کر آپ کافی ڈر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، اے میرے مولا، تو نے اس اژدہے کو میرے سکون کی وجہ بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے موجود ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اژدہا زمین پر فن مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، جب لوگوں کو آپ کے مرتبے کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ اس غار کو چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بزرگ حضرت شیخ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غار کی زیارت کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے بھر دیا جائے تب بھی اس میں اتنی خوشبو نہیں آتی جتنی خوشبو ایک اللہ کے ولی کے کچھ دن یہاں قیام کرنے سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے آگے کا واقعہ سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے اور اپنے پیارے اولیاء کرام کی محبت میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔